ڈرامہ سیریل ضبط کی کہانی اب ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں صرف ایک غلط فیصلہ کئی رشتوں کو ہمیشہ کے لیے توڑ سکتا ہے۔ دوستو، اس ڈرامے کی اب چند ہی ایپیسوڈ باقی بچی ہیں، مگر آئلہ اور آن کے درمیان غلط فہمیوں کا سلسلہ ختم ہونے کی بجائے مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ آن فاروق صاحب اور شامی کی ضمانت کروانے کے بعد جو پولیس اسٹیشن سے باہر نکلتا ہے تو رملہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ رملہ جائے گی کہاں؟ اس شہر میں اس کا اپنا کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ رملہ خود بھی کہتی ہے کہ میں کسی ہوٹل میں اسٹے کر لوں گی، مگر یہاں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آن کو آخر اتنا بڑا ہمدرد بننے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ جس رملہ سے وہ پہلے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، آج اسی کو اپنے گھر رہنے کی دعوت دے دیتا ہے۔ دوسروں کی مشکل میں ساتھ دینا یقیناً اچھی بات ہے، لیکن ایک اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے جذبات کا بھی خیال رکھے۔ آن اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر رملہ اس کے گھر آئے گی تو آئلہ کو یہ ہرگز پسند نہیں آئے گا، مگر لگتا ہے جیسے وہ جان بوجھ کر آئلہ کے اعتماد کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ آئلہ نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ میں ہمیشہ آپ پر اعتبار کروں گی، اور شاید آن یہی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بڑے بڑے دعوے وقت آنے پر کتنی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ادھر آن جب رملہ کو لے کر گھر پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آئلہ گھر پر موجود ہی نہیں۔ آن اسے کال کر کے واپس آنے کا کہتا ہے، مگر یہ نہیں بتاتا کہ رملہ بھی میرے ساتھ گھر آئی ہے اور چند دن یہیں رہے گی۔ ویسے بھی آئلہ پہلے سے ہی ناراض ہے، کیونکہ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود آن رملہ کی ایک کال پر گھر سے چلا گیا تھا۔ غصے میں جب آئلہ واپس گھر پہنچتی ہے اور ڈور بیل بجاتی ہے تو سامنے سے دروازہ رملہ کھولتی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی آئلہ کے غصے میں مزید آگ لگ جاتی ہے۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہتا ہے کہ واپس چلی جائے، مگر پھر خود کو سنبھال کر سوچتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میں کیوں جاؤں؟ یہاں سے جانا ہے تو رملہ کو جانا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی آئلہ رملہ کو نکلنے کا کہے گی، لگتا ہے آن اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ رملہ یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئی، صرف مجبوری کی وجہ سے چند دن رہ رہی ہے، اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں، اور ویسے بھی اس کے والد پاکستان واپس آ رہے ہیں، تب تک یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ آئلہ وقتی طور پر خاموش تو ہو جاتی ہے، مگر اندر ہی اندر آن کے اس فیصلے پر جلتی کٹتی رہتی ہے، جبکہ رملہ اسی موقع سے فائدہ اٹھانے کی پلاننگ شروع کر دیتی ہے۔ آدھی رات کو جب آن اور آئلہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں تو نہ جانے رملہ کے ذہن میں کون سا شیطانی منصوبہ آ جاتا ہے۔ شاید وہ آن کو میسج کرتی ہے کہ میری طبیعت بہت خراب ہے۔ میسج دیکھتے ہی آن پریشانی میں گیسٹ روم کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ آئلہ کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ وقت دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ آخر اس وقت آن باہر کیوں گیا ہے۔ جیسے ہی آن گیسٹ روم میں داخل ہوتا ہے، رملہ اس پر جھپٹ پڑتی ہے، روتے ہوئے اسے یقین دلانے لگتی ہے کہ آن، تم میری محبت کو آخر کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو، تمہارے لیے میں نے اپنی فیکٹری تک تمہارے نام کر دی۔ آن تو حیران رہ جاتا ہے کہ رملہ آخر کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، مگر رملہ کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اگر آن یہاں آیا ہے تو آئلہ بھی یقیناً اس کے پیچھے آئے گی، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ جب آئلہ کو محسوس ہوتا ہے کہ آن کافی دیر سے واپس نہیں آیا، وہ بھی کمرے سے نکلتی ہے، چیخنے چلانے کی آواز سن کر گیسٹ روم کی طرف بڑھتی ہے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوتی ہے، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آن گھبرا کر اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر آئلہ کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ ایسے میں رملہ مزید آگ لگا دیتی ہے اور کہتی ہے، آئلہ تم ہی آن کو سمجھاؤ، اس نے میری محبت کا ثبوت مانگا تھا، اسی لیے میں نے اپنی فیکٹری بھی اس کے نام کر دی، مگر اب یہ اپنی محبت سے مکر رہا ہے۔ آن فوراً کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہی ہے، مگر آئلہ کا جواب صرف ایک ہوتا ہے، جھوٹ یہ نہیں بلکہ تم بول رہے ہو، مجھے تم جیسے انسان پر کبھی اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو دوستو، لگتا یہی ہے کہ آن اور آئلہ کے رشتے میں ایک بار پھر دوریاں بڑھنے والی ہیں۔
البتہ جب رملہ کے والد پاکستان واپس آئیں گے تو شاید اسی کے بعد تمام غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں۔ اور دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ ایک اور اہم موڑ بھی سامنے آنے والا ہے۔ عارفہ بیگم، جس نے ہمیشہ شامی کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا، آج اسی بیٹے کو طعنے دے رہی ہے کہ تمہاری اپنی کوئی عقل نہیں، تم کبھی خود فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس بار شامی بھی خاموش نہیں رہتا۔ وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ جب بھی میں نے اپنی پسند سے کوئی فیصلہ کرنا چاہا، آپ نے ہمیشہ اسے غلط قرار دیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ شامی آئلہ سے محبت کرتا تھا اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر اپنی ماں کے خوف نے اسے اپنی محبت قربان کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب جا کر عارفہ اور فاروق دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی مرضی نظر انداز کر کے اور زبردستی رملہ جیسی لڑکی سے اس کا رشتہ جوڑ کر اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اب عارفہ کو یاد آئے گا کہ شامی نہ آئلہ سے رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی رملہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ کاش اسے وقت پر احساس ہو جاتا کہ اس کے فیصلوں کی قیمت ایک دن اسے ذلت اور پچھتاوے کی صورت میں چکانی پڑے گی۔ بہرحال عارفہ کے فیصلوں کی یہی سزا بنتی ہے، اور شامی کی بزدلی کی بھی شاید یہی سزا ہے۔ وہ ایک مرد ہونے کے باوجود اپنی محبت کے کسی ایک دعوے کو بھی نہ نبھا سکا، اور کچھ ایسا ہی آئلہ کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اس نے بھی ان سے بڑے بڑے محبت کے وعدے کیے تھے، مگر وقت آنے پر وہ سب بھلا بیٹھی ہے۔ اصل حقیقت تو تب سامنے آئے گی جب آئلہ کو معلوم ہوگا کہ اون نے رملہ سے فیکٹری محبت کے بدلے نہیں لی تھی، بلکہ اپنے خاندان کا بزنس دشمنوں کے ہاتھ میں جانے سے بچانے کے لیے خریدی تھی، اور ممکن ہے بعد میں وہی فیکٹری آئلہ یا اس کے والد ثاقب کے نام کر دے، کیونکہ اون سے شامی کا وہ طعنہ برداشت نہیں ہوا تھا جب اس نے کہا تھا کہ تمہارے سسر کے پاس آخر ہے ہی کیا، اپنا سارا بزنس اور پراپرٹی کا حصہ تو وہ پہلے ہی گنوا بیٹھے ہیں۔ اسی لیے آج فاروق صاحب کی فیکٹری میں انہیں ایک ملازم بن کر کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اب قسمت کا پہیہ گھومنے والا ہے، فیکٹری ثاقب صاحب کے نام ہوگی، اور یہی شامی اور فاروق صاحب اسی کی فیکٹری میں ملازم بن کر کام کریں گے، اور یہ سب اون کی وجہ سے ہوگا۔ تب جا کر آئلہ کو احساس ہوگا کہ اون نے جو بھی کیا میرے اور میرے والدین کی عزت واپس دلانے کے لیے کیا تھا۔ ویسے دوستو، اصل مزہ تو تب آئے گا اگر اس بار آئلہ غلط فہمی کا شکار ہونے کی بجائے اون سے کہے، مجھے آپ پر پورا یقین ہے مگر رملہ پر نہیں، اور پھر چاہے آدھی رات ہی کیوں نہ ہو لیکن رملہ کو اپنے گھر سے نکال باہر کرے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا آئلہ اپنی محبت اور اعتماد کے امتحان میں کامیاب ہوگی، یا پھر ایک بار پھر رملہ کی چال کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی رائے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔